بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کا لیکچر مشابہ مبنی کے لحاظ سے ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ آخر میں تبدیلی آتی ہے یا نہیں آتی، اور پھر اس کا دوسرا نام کیا ہے۔ اس کا دوسرا نام اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متمکن ہے۔ اس میں غیر متمکن 8 چیزیں ہیں۔ ضمائر، اب ضمائر ضمیر کی جگہ ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمائر ضمیر کی جمع ہے۔ ضمیر ہر ایسا اسم جو اس میں ظاہر کی جگہ پہ استعمال ہو ضمیر کہلاتا ہے۔ ضمائر کی کل 5 قسمیں ہیں۔ ابتدائی طور پہ اس کی ہم 3 قسمیں بناتے ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کے لحاظ سے عمومی طور پہ جو ضمیر کا تعلق ہے وہ ہر ایسی ضمیر جو فاعلیت پر دلالت کرے مرفوع کہلاتی ہے۔ ضمیر منصوب کیا ہوتی ہے؟ ہر ایسی ضمیر جو مفعولیت پر دلالت کرے ضمیر منصوب کہلاتی ہے۔ مجرور، ہر ایسی ضمیر جو حرف جر کے بعد ہو۔ وہ حرف جر ٹوٹل حروف جارہ 17 ہیں، ان میں سے کسی کے بعد بھی اگر ضمیر آتی ہے تو اس کو ہم مجرور کا نام دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجرور متصل تو ہوتی ہے، مجرور منفصل نہیں ہوتی، کیونکہ مجرور ہوتی اس وقت ہے جب پیچھے حرف جر آئے گا۔ تو جب حرف جر آ گیا تو اتصال لازم آ گیا، جب حرف جر نہ آئے تو اتصال نہیں ہوتا، جب اتصال نہیں تو مجرور نہیں ہے۔ اب اس لحاظ سے ضمیر کی ابتدائی طور پہ 3 قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب، مجرور۔ مرفوع کے آگے پھر 2 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، ہر ایسی ضمیر جو فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور فاعل کی ہونے پر دلالت کرے، فعلی حالت پر دلالت کرے، جیسے ضربت، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ یہ جو حالت ہے یہ اصل میں فعلی حالت ہے۔ اس کے اندر ہر جو ہے وہ بات جو ہے وہ فاعل کی ہو رہی ہے، اس کے اندر فاعل جو ہے وہ ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح بعض کا ضمیر مرفوع ہوگی لیکن منفصل ہوگی، فعل سے ملی ہوئی نہیں ہوگی۔ آنا، نانو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ یہ ضمیر ہے مرفوع والی، فاعلی حالت پہ ہے، لیکن یہ فعل سے ملی ہوئی نہیں ہوتی، یہ جدا ہوتی ہے۔ آنا، نانو، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ اب یہاں پہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ آگے ضمیر منصوب کی پھر 2 قسمیں ہوتی ہیں: ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر منصوب متصل۔ ضمیر منصوب متصل ہوتی ہے ہر ایسی ضمیر جو مفعولی حالت پر دلالت کرے اور فعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے دارا بانی، دارا بنا، دارا باکا، دارا باکما، دارا باکم، دارا باقی، دارا باکما، دارا باکنہ، دارا بہو، دارا بہما، دارا بہم، دارا بہا، دارا بہما، دارا بہنہ۔ یہ 14 جو ضمیریں ہیں یہاں پہ ہو، ہما جو بھی آیا ہے، یہ جو بعد میں لفظ آ رہا ہے دارا بانی میں نی، دارا بنا میں نا، دارا باکا میں کا، دارا باکما میں کما، دارا باکم میں کم، دارا باقی میں کی، دارا باکما میں کما، دارا باکنہ میں کنہ، دارا بہو میں ہو، دارا بہما میں ہما، دارا بہم میں ہم، دارا بہا میں ہا، دارا بہما میں ہما، دارا بہنہ میں ہنہ۔ یہ جو 14 قسمیں ہیں یہ والی جو ہے وہ ضمیر منصوب متصل کہلاتی ہے۔ ضمیر منصوب منفصل، ہر ایسی ضمیر جو مفعولی حالت پر تو دلالت کرے لیکن وہ فعل سے ملی ہوئی نہ ہو
اس کو ہم ضمیر منصوب منفصل کہتے ہیں. جیسے ایایا ایانا، ایاکا ایاکما، ایاکم ایاکی، ایاکما ایاکنا، ایاہو ایاہما ایاہم، ایاہا ایاہما ایاہنا. یہ ضمیر منصوب ہے اور منفصل ہے، فعل سے ملی ہوئی نہیں ہے. یہی وجہ ایاکا نعبدو، اس کے اندر جو ایاکا ہے یہ ضمیر منصوب ہے اور منفصل ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں ایاکا جو ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے. ضمیر مجرور متصل منفصل میں نے پہلے بتا دیا کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ حرف جر کا اتصال ضروری ہے. لی لنا، لکا لکما لکم، لکی لکما لکنا، لہو لہما لہم، لہا لہما لہنا. اسی طرح منی منا، من کا منکما منکم، من کی منکما منکنا، منہو منہما منہم، منہا منہما منہنا. اسی طرح جو ہے بی بنا، بی کا بیکما بیکم، بی کی بیکما بیکنا، بہی بیہما بیہم، بہا بیہما بیہنا. اسی طرح جو ہے وہ علا کے لحاظ سے علیہ علینا، علیکا علیکما علیکم، علیکی علیکی علیکما علیکنا، علیہ علیہما علیہم، علیہا علیہما علیہنا. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اسی طرح جیسے لی لنا لکا، لی کی طرح جو ہے وہ باقیوں کے شروع میں بھی آپ حرف جر لگاتے جائیں گے تو اس کے مطابق جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ ضمیر جو ہے وہ بنتی جائے گی. ہر ایسی ضمیر جو حرف جر کے بعد ہو اور ملی ہوئی ہو تو اس کو ہم جو ہے وہ ضمیر مجرور متصل کہتے ہیں.